السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارا کھانا، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو اسرائیل علیہ السلام نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور یہ معاملہ کب کا ہے؟ من قبل ان تنزل التوراہ، تورات کے نزول سے پہلے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے: قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہیں اس کا یقین نہیں ہے مثال کے طور پر تو فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، تورات لاؤ اور اس کی تلاوت کرو، پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ، دیکھو تورات میں کیا لکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے فمن افترى علی اللہ الکذب، یہ دونوں آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی تردید میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ بالکل غلط ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، چند چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور وہ یہ اونٹ کا گوشت ہے، اس کا دودھ تھا، اس کی وجہ نذر یا بیماری تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں یعقوب علیہ السلام، کافی لمبا فاصلہ ہے۔ اس لیے تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، تو پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ پینا کیا ہے، گوشت کھانا، دودھ پینا حرام ہے؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ تورات میں بعض چیزیں
تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور تورات پڑھ کر کے سناؤ، جس سے صاف یہ واضح ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی ہیں، تو حرام کی گئی ہیں تمہاری شرارت کی وجہ سے، تمہارے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، تمہارے جرائم کی سزا کے طور پر۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مبہم ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی کھانے کا ذکر نہیں فرمایا ہے، مبہم ذکر ہے۔ اور تفاسیر میں جو کھانے کا ذکر ملتا ہے، اکثر مفسرین نے اونٹ کا گوشت اور دودھ مراد لیا ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہم نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر ہم پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے مبہم رکھا ہے، اب اسے جاننے کی ضرورت نہیں۔ کیا حرام کیا تھا اس کو یہاں پر جاننا بہت زیادہ اہم نہیں ہے، بس یہ یقین رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر بیماری کی وجہ سے حرام کر لی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ یہودیوں کے اس ذوم باطل کی تردید ہے کہ احکام کا منسوخ ہونا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہودیوں کا ایک بہت بڑا موقف یہ ہے کہ منسوخ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہودیوں پر رد ہے، یہاں آیت میں نسخ کا ذکر ہے۔ اس لیے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ ان دونوں حضرات نے حلال و حرام کے بعد ایسے مسائل بیان فرمائے جو تورات کے احکام کے خلاف تھے۔ بحث میں انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف خود ان کی مسلمہ کتاب تورات سے دلیل پیش کی گئی ہے کہ کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جس چیز کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری لگ گئی تھی، بیماری ہو گئی تھی، تو آپ نے نذر مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو سب سے پسندیدہ غذا اپنے اوپر حرام کر لیں گے، تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو مشہور قول کے مطابق انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آپ کی اولاد نے بھی آپ کے احترام میں اس سے اجتناب کیا۔ یہ واقعہ تورات کے نزول سے بہت پہلے کا ہے۔ پھر تورات میں یعقوب علیہ السلام کی حرام کردہ اشیاء کے علاوہ بعض دوسری حلال اور پاک اشیاء کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے اصلاً حلال تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اگر یہودی اس حقیقت کا انکار کر دیں تو تورات پیش کرنے کا حکم دیجیے، لیکن وہ اس کے بعد بھی ظلم و عناد کی روش پر قائم رہے، مانے نہیں، تسلیم نہیں کیا، ظلم پر ڈٹے رہے۔
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر رد کیا ہے، جو نسخ کے قائل نہیں تھے، تو یہ آیت ان لوگوں پر رد ہے، ان یہودیوں پر رد ہے جو منسوخ کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔